بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف اکرم BNN کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہوں گے صدر انصاف کلچر ونگ اینڈ سپورٹس اور امیدوار اسمبلی عمر شہزاد جلال۔ ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آصف صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ روایتی سا سوال ہے پہلے آپ سے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم برنالہ سے ہی ہے، اور برنالہ سے ہی میری FA کی تعلیم کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد گریجویشن میری راولپنڈی سے ہے، تو یہیں بچپن گزرا، یہیں پہ ساری تعلیم بھی حاصل کی۔ اگلا سوال ہے آپ سے، آپ نے گراس روٹ سے سیاست کا آغاز کیا ہے، کیا پلاننگ لے کے آئے ہیں آپ؟ دیکھیں جی آصف بھائی، جو بھی سیاست ہے، سیاست بیسیکلی ایک عبادت ہے، اور اس میں اور دوسری عام عبادت میں صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر اس میں ووٹ کا لالچ شامل نہ ہو تو یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ جی پریکٹیکل لائف ہے، ایک سیاست کا میدان سب کے لیے کھلا ہے، اس میں آ کے اپنے علاقے کی اور اپنے کشمیر کی بہتری کے لیے کچھ کام کیے جا سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ باہر رہ کے تنقید کرنے سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ میدان میں خود آئیں اور خود اس چیز کو آپ کرنا چاہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ اس وقت انصاف کلچر ونگ اور سپورٹس کے صدر بھی ہیں، حلقہ کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے اس حوالے سے؟ جی یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا، اور میرے اکثر دوست بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مجھے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی اہم ذمہ داری دی ہے۔ میرا اس کے لیے آصف صاحب ایک بڑا زبردست گول میپ بنے ہوئے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہر ضلع سے لے کے تحصیل لیول اور پھر اس کے بعد ہر یونین کونسل لیول پہ گراؤنڈز موجود ہوں کھیلوں کے لیے۔ ان کو کہیں دوسرے جیسے دیہات ہوتے ہیں وہاں پہ اسکولوں میں جا کے وہ کھیلتے ہیں بچے، یا پھر دوسرے گاؤں جانا پڑتا ہے، ہر یونین کونسل لیول پہ ان کے اپنے گراؤنڈز موجود ہوں۔ اس سے دو بڑے اہم فائدے ہوں گے۔ ایک تو نوجوان صحت مندانہ ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں گے، اور دوسرا بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب آپ خود بھی بڑے اچھے سپورٹس مین ہیں، میں بھی سپورٹس مین رہا ہوں کالج دور تک، تو سپورٹس مین جو ہے وہ کافی ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ بہت سی برائیوں سے بچ جائے گی انشاءاللہ۔ یہیں سے ایک سوال آ رہا ہے کہ میں نے 2001 سے دیکھ رہا ہوں، 2001، 2006، 2011 اور 2016، ان دو ادوار میں تمام MLAs نے برنالہ کے لیے اسٹیڈیم کا اعلان کیا تھا۔ آج تک کوئی اسٹیڈیم برنالہ کے لیے مکمل نہیں ہوا۔ حال ہی میں جناب چودھری سعید صاحب نے بھی اعلان کیا۔ اب اس پر آپ کیا اپنی رائے دیں گے اور یا کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی آپ سے ایک دور میں پیچھے جاؤں گا۔ میں 96 میں ہمارے مرزا ظفر صاحب جب مسلم کانفرنس کی ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے، اس وقت یہاں پہ سردار عبدالقیوم صاحب اور سردار سکندر حیات خان صاحب تشریف لائے تھے، اور ایک بڑا جلسہ عام منعقد ہوا تھا۔ اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس جلسہ عام میں بھی برنالہ کے لیے ایک اسٹیڈیم کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جب ہمارے جو بھی یہاں سے منتخب نمائندے ہیں، جب وہ ایوان اقتدار میں جاتے ہیں تو وہ ہماری عوام کی پریارٹیز کو بھول جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اقدام کریں گے، اور نہ صرف وعدوں کی حد تک یا نہ صرف دعووں کی حد تک، ہم کوشش کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آزاد کشمیر میں آئے، سب سے پہلے بجٹ میں برنالہ کے لیے اسٹیڈیم کا انشاءاللہ تعالیٰ اعلان کروائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں، اور پارٹی کے عہدیداران سے بھی آپ کے کافی قریبی تعلقات ہیں، اس میں آپ حلقے کے لیے کیا فائدے دیں گے؟ کوئی آپ نے کوئی سوچا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت پاکستان کے منتخب وزیر اعظم وہ مجھے میرے نام سے اور میرے کام سے جانتے ہیں۔ بہت سے وفاقی وزراء اور MNAs وغیرہ سے ہمارے بڑے اچھی قریبی روابط ہیں، اور میں انہی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان کا فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے
کہ آپ اپنی عوام کو کچھ ڈلیور کر سکیں. آپ کے سامنے آج ہم نے حلقہ برنالہ میں تقریباً ہر فرد کو صحت انصاف کارڈ جاری کر رہے ہیں. پورے آزاد کشمیر کو صحت انصاف کارڈ جاری کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی ایک اچیومنٹ بتا دوں کہ میں آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا. تو میری اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو میں نے ان کو ایک بڑا آزاد کشمیر کا بتایا کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے ٹیکس پیئر ہیں وہ پاکستان میں نان فائلر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پورا کیا کہ جب وہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو سب سے پہلے آزاد کشمیر کے شہریوں کو پاکستان میں بھی فائلر کا درجہ دیا گیا. آج الحمدللہ جو ٹیکس پیئر یہاں پہ ٹیکس پیئر ہے وہ پاکستان میں بھی ٹیکس فائلر کنسیڈر کیا جاتا ہے. میں اسی طرح کوشش کروں گا کہ اپنے حلقہ کے لیے اپنے پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہوں اور وفاق سے جو کچھ بھی ہم لے کے آ سکیں ان کے ثمرات ہمارے لوگوں تک پہنچے. ملاقاتیں بھی وفاقی وزراء کے ساتھ کی ہیں، ان میں کیا حلقے کے لیے کوئی آپ نے کوئی مطالبات رکھے ہیں ان کے سامنے؟ میری جب بھی وفاقی وزراء سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ جس شعبے کا منسٹر ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے برنالہ کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس کے بعد اوورآل پورے آزاد کشمیر کے لیے. میں نے جب بھی میری ملاقات ہوئی اب ہماری ایک فیزیبلٹی جو زیر نظر ہے یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دوں کہ آزاد کشمیر کا یہ واحد حلقہ ہے جو پاکستان کے سب سے قریب ترین ہے اور جہاں سے پاکستان کے علاقہ میں سوئی گیس سب سے قریب ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں برنالہ سے 13 کلومیٹر کی مسافت پہ آگے پاکستان میں سوئی گیس موجود ہے. اور میری یہ کوشش ہے، میں چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اعلان ہو کہ یہاں پہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی امیدوار ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقہ کو گیس کی سہولت دیں گے. اس طرح اور بہت سی چیزوں میں اپنے طور پہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہم اپنے حلقہ کے لیے اور اپنے علاقہ کے لیے کچھ لے کے حصہ آ سکیں. حلقہ کی سیاست کو آپ کس طرح نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ حلقہ کی سیاست جو پچھلی 3 ڈیکیڈ سے چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 3 طرح کا ووٹ ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ برادریزم کا ووٹ ہے، اس کے بعد یہاں پہ شخصی ووٹ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اپنی کسی نہ کسی بندے کی ایفیلیشن ہے، اور تیسرا پارٹی لیول کا ووٹ ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس نہج پہ جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ووٹر ہو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہو، وہ کسی ایک شخص کا ووٹر نہ ہو. تو امید ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ اس فرق کو واضح دیکھیں گے. آپ کے بارے میں رائے عامہ مشہور ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے کچھ، تو مرکزی قیادت کی طرف سے بھی آپ کو کوئی گرین سگنل ملا ہے الیکشن لڑنے کا؟ دیکھیں جی، یہ بڑا دلچسپ سوال اس لیے ہے کہ حلقہ برنالہ میں پچھلے 7 سال سے پاکستان تحریک انصاف کا آفس ایک ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں اور جس کو الحمدللہ وہ میری ٹیم اور ہمارے لوگ چلا رہے ہیں. اور یہ سیاست میں ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی انویسٹر اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ اگر الیکشن نہ لڑے تو وہ ڈیلی بیسس پہ آفس کھول کے بیٹھ جائے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے بھی انشاءاللہ گرین سگنل ہے، حلقے کی عوام کی طرف سے بھی گرین سگنل ہے، اور بہت سے اپنے قبیلے کے بڑوں کی طرف سے بھی گرین سگنل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم حلقہ کی عوام کو اور بہت سے سیاستدانوں کو سرپرائز دیں گے. حلقہ میں اس وقت کافی امیدوار ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ کس کو ملے گا؟ دیکھیں جی، امیدوار ہونا ہر اس ووٹر کا حق ہے جو بالغ ہے اور جس کی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے. اپنے بارے میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ مجھے اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ بھی یقین ہے اور مجھے اپنی صلاحیتوں پہ بھی بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف سے
یہ ہم الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس الیکشن کے بعد حلقہ برنالہ میں اس کے ثمرات بھی آئیں گے۔ عمر صاحب یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہے کہ پارٹی میں کافی اختلافات میں دیکھ رہا ہوں یہاں برنالہ حلقہ برنالہ میں، کیا وہ اختلافات ختم ہونے کے قریب ہیں یا نہیں؟ آصف صاحب میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، ہر جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں کہ جس میں اختلافات نہ ہوں، ایون کہ ہر گھر میں بھی آپس میں بھائیوں میں بھی کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں یا کوئی اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکیں۔ اور مجھے امید ہے کہ جب پارٹی لیڈرشپ چاہے گی یا جب ہم کسی ایک پیج پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری ایک 1 آور کی میٹنگ ہے، اس میں یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ یوتھ کے والے سے سوال کروں گا، آپ نے یوتھ کو بہت زیادہ آرگنائز کیا، میں نے اپنے کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا، اس کو آپ ابھی تک مینٹین رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے جو آپ امیدوار ہیں ان کی طرف سے ابھی یوتھ کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، آپ نے زیادہ توجہ یوتھ پر کی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں، آپ کی کیا رائے؟ جو پاکستان تحریک انصاف کا 2013 کا اور 2018 کا الیکشن ہے وہ بڑے قریب سے دیکھا، اور 2018 میں جب میں نے اس الیکشن کو بڑے قریب سے دیکھا، اور آپ بھی آج فیکٹس اینڈ فگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کی جیت میں سب سے زیادہ اہم کردار یوتھ کا تھا۔ یوتھ کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیڈران یا ہمارے جو بھی سیاستدان ہیں وہ یوتھ کو اگنور کر دیتے ہیں، ہر گاؤں سے ایک چیئرمین کو اٹھا لیا، ایک کسی بھی پینچ کو اٹھا لیا اور پورے گاؤں کا سودا کر دیا۔ اللہ کے فضل سے میرے لیڈر نے، میرے قائد نے یوتھ کو بڑی اویئرنیس دی ہے۔ پاکستان میں یوتھ کو موبلائز کرنے میں عمران خان صاحب کا بہت کردار ہے اور اسی وین کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ برنالہ میں یوتھ اپنے بزرگوں کو فیصلے کرنے پہ مجبور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 2021 کا الیکشن جو ہے یہ یوتھ کا الیکشن ہوگا انشاءاللہ۔ آخری سوال BNN کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کیا اپنی رائے دیں گے؟ BNN کے بارے میں جی رائے میری بڑی زبردست اور بڑی کلیئر ہے، کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ میں پارٹی کا سوشل میڈیا ہیڈ رہا ہوں فار AJK، اور میں نے 2 سال پورے AJK میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو چلایا۔ مجھے یہ میڈیا چینلز، یوٹیوب چینلز اور ان کو ہینڈل کرنے کا بڑا ایکسپیرینس بھی تھا، اور میں نے یہ ان کے 1-2 انٹرویو دیکھے جو آپ نے لیے پچھلے دور میں، اس کے بعد میں ان کے پیج پہ گیا، میں نے ویورز کو چیک کیا، تو یہ ماشاءاللہ یہ ٹیم بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم، بڑے ٹیلنٹڈ لڑکے، اور یہ بہت زبردست چینل ہے اور اس کو بڑے زبردست انداز میں آگے لے کے جا رہے ہیں۔ میری ان کے لیے بیسٹ وشیز ہیں، اور میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، نہ صرف سیاسی جماعتیں، باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ہاتھ بنے، ان کے بازو بنے، ان کو مضبوط کریں۔ اور BNN کے لیے ایک میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی کام کرتے رہیں اور آزاد کشمیر کو، آزاد کشمیر کے ٹورزم کو، کلچر کو پروموٹ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن بہت بڑے چینلز کی صف میں آپ کا نام ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی عمر شہزاد جلال، امیدوار اسمبلی حلقہ L5، جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔